السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز ناظم اشرف مصباحی آپ حضرات کی خدمت میں ہے۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی چیئرمین باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی معرفت الاعلیٰ تصنیف تفسیر نعیمی کا سلسلہ وار لیکچر سیریز آج سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت سید محمد ولی الدین حسینی بخاری چشتی حسن نورانی اور حضرت سید محمد معین الدین حسینی بخاری چشتی حسین نورانی کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ آج کا یہ پہلا لیکچر ہے۔ ہم حضرت علامہ احمد یار خان نعیمی صاحب کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ان کا پیش لفظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اس اللہ جل شانہ کو جس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ درود ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ کو ظاہر فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور اس کی پہچان کروایا۔ حمد اس اللہ تعالیٰ کو جس نے ہمیں انسان کیا، اور درود ہو اس مصطفیٰ علیہ السلام پر جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا۔ حمد ہے اس رب کریم کی جس نے ہمیں بولنا سکھایا۔ درود ہو اس نبی رؤوف الرحیم پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا۔ حمد ہے اس رب بے نیاز کو جس نے ہمیں ایمان دیا۔ درود ہو اس صاحب تخت و تاج پر جس نے ہمیں قرآن دیا۔ حمد ہے اس مالک یوم الدین پر جس نے زمین پر انسان بکھیرے۔ درود ہو اس شاہ عرش پر جس نے یہ بکھیرے ہوئے جمع فرمائے۔ حمد ہے اس رب کو جس نے رنگ برنگا انسان بنایا۔ درود ہو اس نبی علیہ السلام پر جس نے اس کو ایک رنگ بنایا۔ صبغۃ اللہ ہست رنگ خم او، ہستی ہے یک رنگ گردد اندر او۔ حمد ہے اس رب کو جس نے ہمیں عقل و ہوش دیا۔ درود ہو اس نبی پر جس نے جام عرفان سے متوالا و مدہوش کیا۔ حمد ہے اس رب کو جس نے آسمان نبوت پر مختلف تارے کھلائے۔ درود ہو اس آفتاب رسالت پر جس نے اپنے دامن نور میں سارے تارے چھپائے۔ حمد اس جبار و قہار کو جس نے جہنم کو بھڑکایا۔ درود اس شفیع روز بے شمار پر جس نے اس بھڑکتے ہوئے کو بجھایا۔ حمد ہے اس ستار و غفار پر جس نے دار الخلد بنایا۔ درود ہو اس مدنی سرکار پر جس نے اسے بسایا۔ حمد ہے اس خالق کو جس سے سب کو ابتدا ہے۔ درود ہو اس خاتم پر جس پر سب کی انتہا ہے۔ درود ہو اس نبی پر جس نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ حمد ہو اس اللہ کو جس نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اما بعد، جاننا چاہیے کہ نظر انسانی آفتاب آسمانی کے مقابل خیرہ شبنم شمسی نور سے کافور اور کمزور روئے روشن آگ سے فیض لینے سے معذور۔ غرض کے ہر ادنا اعلیٰ کے مقابل محض مجبور۔ یہ تو مخلوق کا آپس میں معاملہ ہے، ذات خالق تو کہیں اعلیٰ و بالا ہے۔ یعنی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسانی جو آنکھ ہے وہ بہت کمزور ہے، اور پروردگار عالم کی ذات بہت بلند ہے۔ اس ذات کو انسانی آنکھ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، جنہوں نے انسان کو یہ قوت عطا کی، انسان کو اللہ کی معرفت کرا کر کے پروردگار عالم کی ذات کا عرفان عطا کیا۔ تو علامہ کے الفاظ سنیں، یہ تو مخلوق کا آپس میں معاملہ ہے، ذات خالق تو کہیں اعلیٰ و بالا ہے۔ کس آنکھ میں طاقت ہے کہ اس کی تجلی جھیل سکے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلی جھیلنے کی کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ کس گوش و ہوش میں قوت ہے کہ اس کے مخاطبہ کی قوت لا سکے؟ یعنی کسی بھی کان میں یہ طاقت نہیں ہے
کہ پروردگار عالم سے ڈائریکٹ بات کر سکے اور اس کی بات کو سن سکے؟ کس مخلوق میں قدرت ہے کہ اس کے مقابل ٹھہر سکے؟ یعنی مخلوق میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں کہ مخلوق اس کے مقابل ٹھہر سکے۔ یہ ظلمت وہ نور، مخلوق تو ظلمت یعنی اندھیری ہے، ایک تاریک گوشے میں ہے، اور پروردگار عالم کے ساتھ نور ہی نور ہے۔ وہ قادر، یہ مجبور، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور مخلوق مجبور ہے۔ وہ قاہر، یہ مقہور۔ ان مجبوریوں میں مخلوق کا خالق سے تعلق کیوں کر قائم ہوتا؟ یعنی کیسے مخلوق خالق سے تعلق اور کانٹیکٹ قائم کرتا، اور افاضہ و استفاضہ کی کیا صورت ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے فیض کیسے حاصل کرتا ہے انسان؟ مخلوق کی یہ بے بسی ایسے برزخ کبریٰ کی تلاش میں تھی جو رب و مربوب، عابد و معبود، خالق و مخلوق میں فیض دینے اور لینے کا سلسلہ قائم کرے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات رب ہے اور مخلوقات مربوب ہے، جس کا پروردگار عالم رب ہے، اور عابد انسان ہے اور پروردگار عالم کی ذات معبود ہے۔ انسان مخلوق ہے، اللہ کی ذات خالق ہے۔ اسی کو کہا کہ رب و مربوب، عابد و معبود، خالق و مخلوق میں فیض دینے اور لینے کا سلسلہ کیسے قائم ہوتا؟ خلقت کی کمزور نگاہ، یعنی مخلوق کی کمزور نگاہ کسی ایسے گہرے رنگ والے شیشے کی جستجو میں تھی جو نور لم یزل کی جلالی شعاؤں کو شان جمالی میں اس تک پہنچا دے۔ خلقت کی ہستی کسی ایسے مضبوط واسطے کی جویاں تھی، یعنی کسی ایسے مضبوط واسطہ اور وسیلے کی تلاش میں تھی جو اس کمزور اور ادنا کی اس قوہ و اعلیٰ تک رسائی حاصل کرا دے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی اعلیٰ ذات اور طاقتور ذات تک پہنچا دے۔ دائرہ کائنات کسی ایسے مرکز یعنی سینٹر کا متلاشی تھا جس کی طرف سب کا رجوع ہو۔ اس مجبوری و معذوری پر رب قدیر نے رحم فرمایا کہ مخلوق کو خالق سے ملانے، گرتوں کے اٹھانے، بگڑوں کو بنانے کے لیے اس ذات کو پیدا فرمایا جو ہستی کا پہلا نقش، دفتر مخلوقات کا حرف اولین، گلزار خلائق کا نفیس پھول، آسمان وجود کا نیر اعظم، جسے جہان والے تو مکی مدنی کہتے ہیں اور جنان والے نے جنت والے، سرو چمنی بلبل انہیں گل کہے، قمری سرو جاں فضا بتائے، عرش والے انہیں احمد مجتبیٰ کہتے ہیں اور فرش والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی یوم الجزا کہتے ہیں۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں تھا حرف مشدد کا۔ اس کی ذات حبل اللہ المتین، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حکم رب العالمین ان کا نام پاک ہی ان کے کام کا پتہ دیتا ہے کہ اللہ بولنے سے دونوں لب جدا ہوتے ہیں اور لفظ محمد کہتے ہی مل جاتے ہیں، کہ وہ نیچوں کو اعلیٰ سے ملانے ہی تو آئے ہیں۔ انہی کا نام حرز جان طفلان، حرز جان طفلان، تیغ نوجوان اور عصائے پیر و ناتوان ہے۔ پھر وہ خالی نہ آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے جس کا نام قرآن ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ سبحان اللہ، نسخہ کیا ہے؟ کیمیا ہے، بیماروں کی شفا، تندرستوں کا ذریعہ بقا، گمراہوں کا رہنما۔ مسجدوں میں اس کی تلاوت ہے، میدانوں میں اس سے جہاد، عدالتوں میں اس سے فیصلے، بیماروں کے گلوں میں تعویذ بن کر پڑے، جہاں کنی میں مشکل حل کرے، بعد موت قبر اور حشر میں کام آئے۔ غرض کے انسان کی دینی اور دنیاوی زندگی کا دستور العمل ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں جذبہ ہے کہ اسے سمجھے، ہر مومن کے قلب میں تڑپ ہے کہ اس فرمان تک اس کی رسائی ہو۔ علماء تو محنت کر کے اس کے مضامین تک پہنچتے ہیں، مگر عوام چاہتے ہیں کہ اس کے مضامین ہماری زبان میں ہم تک پہنچے، اس لیے تقریباً ہر زبان میں اس کی بے شمار تفسیریں لکھی گئی ہیں، یعنی قرآن عظیم کی بے شمار تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ زبان اردو میں بھی کسی سے پیچھے
زبان اردو بھی کسی سے پیچھے نہ رہی، یعنی اردو زبان میں بھی بہت ساری تفسیریں لکھی گئی ہیں، مگر اہل ہند نے مسلمانوں کے اس جذبے سے غلط فائدہ اٹھایا کہ اپنے خیالات فاسدہ کو تفسیری رنگ میں ظاہر کیا۔ مرزائی نبوت مرزا کا مقصد لے کر مفسر بنے چکڑالوی اپنے مذہب نام مہذب کی اشاعت تفسیر کی آڑ میں کرنے لگے۔ بعض نے ولایتی عینک سے قرآن پاک کو دیکھا، بعض لوگوں نے شیطانی دل و دماغ سے اسے سمجھا کہ خود قرآن کریم سے صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توحید نکالنے لگے، شیطانی توحید کو ایمانی توحید بنا کر خلق کے سامنے پیش کرنے لگے۔ آج کل ہر مذہب نے ترجمہ قرآن کو اپنے لیے آڑ بنایا ہے، جگہ جگہ مسجدوں میں قرآنی ترجمے کے دروس کے بہانے مسلمانوں کو بہکایا جا رہا ہے۔ جاہل اردو خواں جسے استنجا کرنے کی تمیز نہیں مفسر بنا ہوا ہے۔ اس لیے عرصہ سے میرا ارادہ تھا کہ ایسی کوئی تفسیر لکھوں جو کہ عربی تفاسیر کا خلاصہ ہو اور جس میں موجودہ فرقوں کے نئے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں، کیونکہ اردو تفاسیر عام طور پر بد مذہبوں کی ہیں، لیکن بہت وجوہ سے اس کا موقع نہ ملتا تھا کہ رب تعالیٰ نے مجھے اس شہر گجرات علاقہ پنجاب میں بھیجا۔ یہاں مجھے روزانہ تفسیر قرآن سنانے کی خدمت میسر ہوئی۔ اس وقت یہ خیال بھی نہ تھا کہ یہ تفسیر بھی کتابی شکل میں چھپے گی۔ ہوا یہ کہ بعض احباب نے روزانہ تقریریں لکھنی شروع کر دیں۔ جب چند پارے ختم ہوئے تو عام مسلمانوں کا خیال ہوا کہ اس کو چھپوا دیا جائے، تو ممکن نہ تھا کہ وہی تفاسیر چھاپی جاتی، بلکہ ان پر نظر ثانی کر کے انہیں زوائد و مقررات سے خالی کرنا، نئے فوائد بڑھانا ضروری تھا، کیونکہ تحریر و تقریر میں فرق ہوتا ہے۔ ادھر میں نے حسب ذیل کتابیں لکھی: جاء الحق، شان حبیب الرحمن، سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام زندگی، دیوان سالک وغیرہ۔ امید سے زیادہ ان کی مقبولیت نے اور بھی میرا حوصلہ بڑھایا، لہٰذا اس طرف توجہ تو کر دی، مگر اتنے بڑے کام کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ بھلا کہاں مجھ جیسا بے ہنر انسان اور کہاں تفسیر قرآن؟ لیکن در حقیقت نہ تو وہ کتابیں میری قوت سے لکھی گئیں اور نہ یہ کام میری قوت سے ہوگا، بلکہ رب تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جس سے چاہے اپنا کام لے لیں۔ حق تعالیٰ کے بھروسہ پر یہ کام شروع کر دیا۔ رب تعالیٰ میری زبان و قلم و کلام کو غلطی سے بچائے، حق باتیں ظاہر فرمائے اور خیر و خوبی سے اس کام کو انجام پر پہنچائے اور اسے قبول فرمائے، اور مجھ فقیر بے نوا کے لیے صدقہ جاریہ اور توشہ آخرت بنائے، نیز اس مدرسہ غوثیہ گجراتیہ کو دائم و قائم رکھے، اور جن جن حضرات نے اس میں دام درم قدم سخن قلم کوشش کی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس تفسیر کی خصوصیات کیا ہیں، اس پر ایک نظر ڈال لیں۔ اس تفسیر کی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ تفسیر روح البیان، تفسیر کبیر، تفسیر عزیزی، تفسیر مدارک، تفسیر محی الدین ابن عربی کا گویا خلاصہ ہے۔ نمبر 2، اردو زبان میں جو تفاسیر لکھی گئی ہیں ان میں سب سے بہتر تفسیر خزائن العرفان مصنفہ حضرت مرشدی استاذی صدر الفاضل مولانا الحاج سید محمد نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی دامہ ظلہم کا ہے۔ ان کو مشعل راہ بنایا گیا، گویا یہ تفسیر اس کی تفصیل ہے، یعنی خزائن العرفان ایک مختصر تصنیف ہے اور یہ تفسیر نعیمی اس کی تفصیل اور ڈیٹیل ہے۔ اردو ترجموں میں نہایت اعلیٰ اور بہتر اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ کنز الایمان ہے، اسی پر یہ تفسیر کی گئی ہے۔ نمبر 4، ہر آیت کا پہلی آیت سے نہایت عمدہ تعلق اور ربط بیان کیا گیا ہے۔ 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ آیات کا شان نزول نہایت وضاحت سے بتایا گیا ہے، اور اگر شان نزول چند مروی ہیں، یعنی کئی سارے شان نزول ہیں، تو اس کی مطابقت کر دی گئی ہے۔ نمبر 6، ہر آیت کی اولاً تفسیر اور پھر خلاصہ تفسیر اور پھر تفسیر صوفیانہ دلکش اور ایمان افروز طریقہ سے بیان کی گئی ہے، یعنی
آیتوں کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ 3 طریقے سے کی گئی. سب سے پہلے تو تفسیر کی گئی ہے اس کی، پھر اس تفسیر کا خلاصہ کیا گیا ہے، اور پھر اس کی جو ہے صوفیانہ تفسیر بھی کر دی گئی ہے. نمبر 7، ہر آیت کے ساتھ علمی فوائد اور فقہی مسائل بیان کر دیے گئے ہیں. نمبر 8، تقریباً ہر آیت کے ماتحت آریہ، عیسائی وغیرہ دیگر ادیان اور دیوبندی، قادیانی، نیچری، چکڑالوی وغیرہ کے اعتراضات مع جوابات بیان کیے گئے ہیں. ستیارتھ پرکاش 14ویں باب کے جوابات بھی دیے گئے ہیں. یہ ایک کتاب ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے لکھی گئی تھی، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اس کتاب کا بھی اس میں جواب موجود ہے، لیکن یہ کتاب مجھے کچھ بعد میں ملی، اس لیے اس کی باقاعدہ تردید کچھ دور جا کر شروع ہوئی. اس تفسیر کے مطالعہ کے وقت قرآن پاک سامنے رکھا جائے اور جب آیت کی تفسیر دیکھنا ہو اس پر نظر رہے، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا. نمبر 9، یعنی 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ بہت کوشش کی گئی ہے کہ زبان آسان ہو اور مشکل مسائل بھی آسانی سے سمجھا دیے جائیں، مگر پھر بھی مسائل علمی ہیں، بہت دقیق اور علمی گہری باتیں ہیں، جیسے مسئلہ امکان کذب یا امکان نظیر، یا مسئلہ عصمت انبیاء، یا حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان کی بحث، یا آیات و احادیث کی مطابقت. اگر ان میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو چند بار مطالعہ کریں یا کسی سنی عالم سے حل کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو یہاں حل کرنے کے لیے ناچیز آپ کے سامنے موجود ہے. نمبر 10، تفسیر کی تعریف اور تفسیر و تعویل و تحریف کا فرق، اور مولوی اور صوفی کی تعریفیں اور ان میں عمدہ فرق، اور ان دونوں جماعتوں کی ضرورت پارہ اول کے اخیر میں بیان کی گئی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں. اور جو کوئی اس سے فائدہ اٹھائے وہ مجھ فقیر بے نوا کو دعائے خیر سے یاد کرے. اس کا تاریخ نام اشرف التفاسیر المعروف تفسیر نعیمی رکھتا ہوں. حق تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور میرے لیے صدقہ جاریہ اور کفارہ سیئات بنائے، آمین. وما توفیقی الا باللہ توکلت و الیہ انیب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. احمد یار خان نعیمی. یہ تحریر انہوں نے 8 ماہ فاخر ربیع الاخر 1363 ہجری، یہ 1447 ہجری چل رہی ہے، 1363 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. روز ایمان افروز طغیان سوز دوشنبہ مبارکہ، یعنی منڈے کو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 19 سال میں پہلی بار درس قرآن ختم ہوا. دوبارہ شروع کیا گیا. دوران درس میں بہت سے تفسیری نکات، فوائد، نئے اعتراضات و جوابات وغیرہ بیان ہوئے، وہ تمام اس میں زیادہ کر دیے گئے. اب بے فضل تعالیٰ یہ تفسیر کچھ اور ہی چیز بن گئی ہے. وللہ الحمد علی ذالک. احمد یار خان، محتمم مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات پاکستان، و مالک نعیمی کتب خانہ گجرات، 25 شوال المکرم 1378 یوم دوشنبہ. مقدمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ کتاب میں جو چیزیں ہیں اس کے تعلق سے انسان کا ذہن بنے. کتاب پڑھنے سے کے تعلق سے یا کتاب سننے کے تعلق سے انسان کو دلچسپی پیدا ہو جائے، اس لیے مقدمہ لکھا جاتا ہے. تو یہاں پر قرآن شریف اور تفسیر کے تعلق سے بہت ہی ایمان افروز اور علمی باتیں بیان کی جائیں گی. اس مقدمہ میں چند فصلیں ہیں. پہلی فصل لفظ قرآن کے معنی اور اس کی وجہ تسمیہ، یعنی قرآن شریف کا معنی کیا ہے اور یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے. تو لفظ قرآن یا تو قرآن سے بنا ہے، یا قراتن سے بنا ہے، یا قرنن سے بنا ہے. یہ 3 لفظ ہوئے. قرآن سے قرآن بنا ہے، یا پھر قرات سے قرآن بنا ہے، یا قرن سے قرآن بنا ہے. یہ بات انہوں نے تفسیر کبیر پارہ 2 کے حوالے سے لکھی ہے. اب دیکھیے، اگر قرآن کے معنی قرآن سے اگر قرآن بنا ہے تو قرآن کے معنی جمع ہونے کے ہیں.
اب قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں، یہ بھی سارے اولین و آخرین کے علموں کا مجموعہ ہے۔ دین دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن میں نہ ہو، اس لیے حق تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یعنی ہم نے قرآن کو ہر چیز کو واضح طور پر بیان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اتارا ہے۔ نیز یہ صورتوں اور آیتوں کا مجموعہ ہے، اور نیز یہ کہ تمام بکھروں کو جمع کرنے والا ہے۔ دیکھو، ہندی، سندھی، عربی، عجمی لوگ، اس کے لباس، طعام، زبان و طریقے زندگی سب الگ الگ، کوئی صورت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بکھرے ہوئے بندے جمع ایک ساتھ ہو جاتے، لیکن قرآن کریم نے ان سب کو جمع فرمایا اور ان کا نام رکھا مسلمان۔ خود اللہ نے فرمایا سماکم المسلمین، جیسے کہ شہد مختلف باغوں کے رنگ برنگے پھولوں کا رس ہے، مگر اب ان سب رسوں کا مجموعہ کا نام شہد ہے۔ اسی طرح مختلف ملکوں، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مگر اب ان کا نام مسلمان ہے۔ تو گویا یہ کتاب اللہ کے بندوں کو جمع فرمانے والی کتاب ہے۔ اسی طرح زندوں میں اور مردوں میں بظاہر کوئی علاقہ باقی نہ رہا، لیکن اس قرآن عظیم نے ان کو بھی خوب جمع فرمایا کہ مردے مسلمان زندوں سے فیض لینے لگے کہ اسی قرآن سے ان پر ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور زندے وفات شدہ لوگوں سے فیض لینے لگے کہ وہ حضرات اسی قرآن کی برکت سے ولی، قطب، غوث بنے، اور ان کا فیض بعد وفات جاری ہوا۔ انشاءاللہ اس کی بحث ایاک نستعین کے ضمن میں آگے آئے گی۔ اور اگر یہ قرأت سے بنا ہے تو اس کے معنی ہے پڑھی ہوئی چیز۔ تو اب اس قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کو کتابیں یا صحیفے حق تعالیٰ کی طرف سے لکھے ہوئے عطا فرمائے گئے تھے، یعنی جتنے بھی اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ سب کے سب لکھی ہوئی کتابیں تھیں، لیکن قرآن کریم پڑھا ہوا اترا، یعنی قرآن کریم کو پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے پڑھ کر کے اتارا، اس طرح کہ جبرائیل امین حاضر ہوتے اور پڑھ کر سنا جاتے، اور یقیناً پڑھا ہوا نازل ہونا لکھے ہوئے نازل ہونے سے افضل ہے، جس کی بحث دوسری فصل میں آنے والی ہے۔ نیز جس قدر قرآن کریم پڑھا گیا اور پڑھایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے، اس قدر کوئی دینی کتاب دنیا میں نہ پڑھی گئی، کیونکہ جو آدمی کوئی کتاب بناتا ہے وہ تھوڑے سے لوگوں کے پاس پہنچتی ہے، اور وہ بھی ایک آدھ دفعہ پڑھتے ہیں اور پھر کچھ زمانہ بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے پہلی آسمانی کتابیں بھی خاص خاص جماعتوں کے پاس آئی اور کچھ دنوں رہ کر پہلے تو بگڑی پھر ختم ہو گئی، جس کا ذکر تیسری فصل میں انشاءاللہ تعالی آنے والا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی شان الگ ہے کہ سارے عالم کی طرف آیا، سارے لوگوں کی طرف آیا اور ساری خدائی میں پہنچا۔ سب نے پڑھا، بار بار پڑھا اور دل نہ بھرا، اکیلے پڑھا، جماعتوں کے ساتھ پڑھا۔ اگر کبھی تراویح کی جماعت یا شبینہ دیکھنے کا اتفاق ہو تو معلوم ہوگا کہ اس عظمت کے ساتھ کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں گئی ہے۔ اور لطف بات یہ ہے کہ اس کو مسلمان نے بھی پڑھا اور کفار نے بھی پڑھا۔ ایک لطیفہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک بار رام چندر آریہ نے حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا کہ مجھے قرآن کریم کے 14 پارے یاد ہیں، بتائیے آپ کو میرا وید یاد ہے؟ کتنا یاد ہے؟ حضرت موصوف نے فرمایا کہ یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے کہ دوست تو دوست دشمنوں کے سینوں میں بھی پہنچ گیا، اور تیرے وید کی یہ کمزوری ہے کہ دوستوں کے دل میں بھی گھر نہ کر سکا، اور بقول تمہارے دنیا میں وید کو آئے ہوئے کروڑوں برس گزر چکے ہیں، ہو چکے ہیں، لیکن ہندوستان سے آگے نہ نکل سکا، مگر قرآن کریم چند صدیوں میں، چند سینچریز میں تمام عالم اسلام تک بلکہ پوری دنیا تک پہنچ گیا۔ اور اگر یہ قرن سے بنا ہے، یہ قرآن کے 2 لفظوں سے یعنی قرأت سے اور قرآن سے بننے کی وجہ بیان ہو گئی، اور اگر یہ قرآن قرن سے بنا ہے تو قرن کے معنی ہے ملنا اور ساتھ رہنا۔ اب اس قرآن کو اس لیے کہتے ہیں قرآن کہ حق اور ہدایت اس کے ساتھ ہیں، نیز اس کی صورتیں اور آیتیں ہر ایک بعض کے ساتھ ہیں، کوئی کسی کے مخالف نہیں،
نیز اس میں عقائد اور اعمال میں اخلاق، سیاسیات، عبادات، معاملات تمام ایک ساتھ جمع ہیں۔ نیز یہ مسلمان کے ہر وقت ساتھ رہتا ہے، دل کے ساتھ، خیال کے ساتھ، ظاہری اعضاء کے ساتھ، باطنی عزم کے ساتھ دل میں پہنچا، اس کو مسلمان بنایا۔ ہاتھ، پاؤں، ناک، کان وغیرہ کو حرام کاموں سے روک کر حلال میں مشغول کر دیا۔ درجے کے سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو پر اپنا رنگ جما دیا۔ پھر زندگی میں ہر حالت میں ساتھ، بچپن میں ساتھ، جوانی میں ساتھ، بڑھاپے میں ساتھ، پھر ہر جگہ ساتھ رہا، تخت پر ساتھ، تختے پر ساتھ، گھر میں ساتھ، مسجد میں ساتھ، آبادی میں ساتھ، درجے کے ہر حال میں ساتھ، پھر مرتے وقت ساتھ کہ پڑھتے اور سنتے ہوئے مرے۔ قبر میں ساتھ کے بعد صحابہ کرام کو ان کے وفات کے بعد قبر میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا گیا، اور حشر میں ساتھ کہ گناہگار کو خدا سے بخشوائے، پل صراط پر نور بن کر مسلمان کے آگے آگے چلے اور راستہ دکھائے اور بتائے، اور جب مسلمان جنت میں پہنچے گا تو فرمایا جائے گا کہ پڑھتا جا اور پڑھتا جا، غرضے کہ یہ مبارک چیز کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اس کا دوسرا نام فرقان بھی ہے۔ یہ لفظ فرق سے بنا ہے، جس کے معنی ہے فرق کرنے والی چیز۔ قرآن کو فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ حق و باطل، جھوٹ اور سچ، مومن اور کافر میں فرق فرمانے والا ہے۔ قرآن بارش کی مثال ہے۔ دیکھو، کسان زمین سے مختلف حصوں میں مختلف بیج بو کر چھپا دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ کہاں کون سا بیج بویا ہوا ہے، مگر بارش ہوتے ہی جہاں جو بیج دفن تھا وہاں وہی پودا نکل آتا ہے۔ تو بارش زمین کے اندر تخم کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اس کے اندر جو بیج ہے، بارش ہونے سے اس کے اندر سے پودا نکل آتا ہے۔ اسی طرح سے رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سینوں میں ہدایت، گمراہی، سعادت، شقاوت، کفر و ایمان کے مختلف تخم امانت رکھے، یعنی مختلف اس کے بیج رکھے ہوئے ہیں۔ نزول قرآن سے پہلے سب یکساں معلوم ہوتے تھے۔ صدیق و ابو جہل، فاروق و ابو لہب میں فرق نظر نہیں آتا تھا۔ قرآن نازل ہو کر کھرا اور کھوٹا علیحدہ کر دیا، صدیق کا ایمان، زندیق کا کفر ظاہر فرما دیا، لہذا اس کا نام فرقان ہوا، یعنی اس میں فرق ظاہر فرمانے والا۔ قرآن کریم کے کل 32 نام ہیں، جن کی تفصیل انشاءاللہ تعالی شروع سورہ بقرہ میں، یعنی ذالک الکتاب میں جب آئے گا تو اس وقت یہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔